خیال تھا 29-30 کا مسئلہ تو ہوتا ہے نا کام میں، ان کا خیال تھا کہ حرام مہینے گزر گئے ہیں تو انہوں نے اقدام کر دیا۔ مشرکین نے یہ مقدمہ پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ انہوں نے اقدام حرام مہینوں میں کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی طرف سے دیت ادا کی، مفتولی کی۔ اب 5-7 آدمی اٹھتے ہیں، وہ اٹھ کر ایک آدمی کو قتل کر دیتے ہیں، یہ دین کے حق میں مزاحم ہو رہا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اگر ہر منظم جماعت کو حاصل ہو گیا جو 15 20 40 100 آدمیوں پر ہے، تو پھر اس کے بعد سوسائٹی کو انارکی کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے پیغمبروں کو یہ کہا کہ کفوا ایدیکم علی القتال، روک کر رکھو اپنے ہاتھ۔ جب مکے کے زمانے میں یہ مسئلہ دے رہے صاحب روک کر رکھو اپنے، کسی بے اختیار آدمی کا یہ حق نہیں، کسی بے، یہاں پر ایک سال ریاست قائم ہو جاتی ہے، کیا اس کے بعد ایک آدمی ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو میں اس کی گردن پکڑ لوں گا؟ ایک قانونی طریقہ اختیار کروں گا کہ میں متعلقہ پولیس کو توجہ دلاؤں گا۔ توجہ دلانے کا کام آپ کیجیے، خبردار کرنے کا کام آپ کیجیے، نصیحت کرنے کا کام آپ کیجیے، لیکن 15-20 آدمیوں کو اٹھ کر میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آدمی کی تکفیر ہو جائے کہ میں نے یہ کام کر ڈالا۔ اس کا نہ سوسائٹی پر اچھا اثر پڑتا ہے، نہ دعوت دین پر پڑتا ہے، اور نہ پڑا ہے، عملاً ثابت ہو گیا کہیں پر۔ آپ سمجھتے ہیں جی منکرات نہیں رکتے، منکرات نہیں رکتے، ہاں بس یہ ہو جاتا ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے میرے نزدیک اس موسیقی کی محفل کا برپا ہو جانا اور اس کا روک دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم نے ایک ایسا کام جو ہو رہی ہے اس کو نمایاں ہونے دیجیے اور اس کے بعد تلقین کیجیے تاکہ لوگوں پر اس کی شناخت واضح ہو۔ اس طرح آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی بات کی تھی مولانا سید اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ اصل میں گٹر کے اوپر ایک ڈجی ڈال دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر اس کا نمایاں ہونا، دیکھیے نا کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ میرے بھائی آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ پر دین نے ذمہ داری نہیں ڈالی۔ لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر، آپ اصل میں نصیحت کرنے والے ہیں، دروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ ایک دوسرا نتیجہ، آپ کو دین نے مثبت طور پر بتایا ہے کہ اس برائی کے لیے کیا کریں۔ اپنے دائرہ اختیار میں برائی کو آپ زور سے روکیں، دائرہ اختیار میں۔ میری پوری بات کا جواب اگر آپ طول کر سن لیجئے، اور اہل دین کو سمجھنے والے لوگ جن کی زبان بھی محتاط ہوتی ہے، جو بات بھی معقول کرتے ہیں، جو بات کریں گے تو اس کے اندر حدود سے تجاوز کے امکانات بھی کم، وہ انذار کریں، خبردار کرنے کا کام کریں دین کو، اگر لوگوں کو۔ اگر یہ کام بحثیت مجموعی قوم کے اندر ہو رہا ہو تو اس سے ایک سزا پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی منکر دب جاتا ہے، اس میں بھی حوصلہ پست ہو جاتا ہے منکر کا ارتکاب کرنے والوں کا، لیکن وہ ایک مثبت طریقہ ہوتا ہے اس کو روکنے کا۔ اس طرح در حقیقت آپ گردن میں روڑ دیتے ہیں۔ اور میرے نزدیک اس میں جن لوگوں کے خلاف آپ اقدام کرتے ہیں، معاف کیجیے گا میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے، آخر مجھے بھی 18 سال یہاں پبلک زندگی بسر کرتے ہو گئے، ان کے اندر دین کے معاملے میں صرف پیدا ہو جاتی ہے، سمجھنے کا حوصلہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے انذار کا اور فہمائش کا طریقہ اختیار کیا ہو تو آپ آدمی جیت لیں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت بات ہے، منکر کو روک دینا بالجبر، یہ تو آپ کی دینی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم اگر ایک آدمی کو ہدایت پر لے آؤ تو یہ 100 صرف اونٹوں کی قربانی کی بڑی چیز، اپنے حدود سے تجاوز کر کے غلط راستے پر لے گئے۔ وہ منکر کیا رکا، وہ سوسائٹی کے اندر دبا ہوا موجود ہے، پھر کسی وقت نمود پا جائے گا، اس کو ہونے دیجیے۔ لیکن ہونے دیجیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی باقی ذمہ داریاں ادا نہ کیجیے۔ اپنے دائرہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بچے ناچ رہے ہوتے ہیں اور باہر 15-20 آدمی مل کر منکر روک رہے ہوتے ہیں۔ اپنے دائرہ اختیار میں بیوی کے سر پر دوپٹہ دینے کی ہمت نہیں ہوتی، اور باہر یہ ہے کہ مجلس کی مجلس الٹی جا رہی ہوتی ہے۔ اس ترتیب کو اختیار کیجیے اپنے دائرہ اختیار میں۔ میں اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، بہرحال میرے بھی یہ تجربات ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے کہ اہل دین کے بہت بڑے بڑے گرانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر دین نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ذمہ داریوں کا تعین غلط کیا گیا۔ اپنے گھر کے اندر آپ اندازہ کیجیے، میں بہت احترام کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں مولانا سید عبداللہ مودودی صاحب، ایک ان کا جواب نقل ہوتا ہے کہ میری بیگم نے میرے بچے کو کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھو، تمہارا باپ نہیں اللہ کی نماز پڑھنا، میری نماز نہ پڑھنا۔ نماز پڑھانا ان کی ذمہ داری تھی کرم، پہلے بچہ باپ ہی کی نماز پڑھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرا بچہ جب گالی دیتا ہے اور میں اس کو روکتا ہوں تو باپ ہی میں رکتا ہے، گالی کا شعور تو اس کو نہیں ہوتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری لسی معاملے ہے. لیکن اس طریقے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس طریقے کا نتیجہ وہ نکلا ہے کہ اس زمین کے اوپر جس شخص نے دین کے لیے اتنا کام کیا اور جس کی خدمات کی بڑی قدر ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو بعد میں حالات نمودار ہوئے ان سے سر جھک جاتا ہے. یہ ذمہ داریوں کو غلط دائرے میں انجام دینے کا نتیجہ. آپ اپنے گھر کے اندر قوام ہیں، گھر کے اندر آپ کا وہی ہے کہ منکر کو ہاتھ سے روکیے، اور اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو زبان پہ تلقین کیجیے. ایمان کمزور ہے تو ورنہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہاتھ سے روک دیجیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چار دیواری میں منکر کا ارتکاب ہو رہا ہو. یہ چیز گھروں کے اندر پیدا کی ہے. سوسائٹی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دوستوں کو سمجھائیے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کیجیے. وہ لوگ جو وہاں پر ایک موسیقی کی مجلس جماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے تشدد کے مخاطب کیوں ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی دعوت کے مخاطب کیوں نہیں ہوتے؟ آپ ان کے دلوں پر دستک کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کے دماغوں کو اپیل کیوں نہیں کرتے؟ منکر کو روکنے کا یہی طریقہ کیوں رہ گیا کہ آپ ان کے سر پہ جا کر لش مار دیں؟ یہ طریقہ کیوں نہیں؟ کبھی خلوت میں چلیے، کبھی اس طرح تلقین کیجیے، اس طرح خدا کے صالحین بندے تلقین کرتے رہیں. کیا خبر کہ جس منکر کو آپ نے اس طرح روکا ہے وہ منکر کو پیدا کرنے والے لوگ خود منکر سے خلافت کریں. معاملے کو آسان کر دیا گیا. 10-15 لوگ ہیں، ہم جا کے بول دیں گے. ظاہر دعوت ایک مشکل کام ہے. آپ کو بندے کو بدلنا ہے، آدمی کو بدلنے کی کوشش کی، صحیح، اس سے منکر جائے گا. میں منکر کو دیکھنا نہیں چاہتا سوسائٹی میں. اس کے بدلنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، اس طریقے کے لیے نہ دین میں کوئی جواز ہے، نہ پیغمبروں کی سنت میں کوئی جواز ہے، نہ صالحین کے طریقے میں کوئی جواز ہے، نہ قرآن و سنت کی حدود میں کوئی جواز ہے. اس کا جو طریقہ بتایا گیا وہ طریقہ یہ ہے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ہر گلی کے اندر منکر کا ارتکاب ہوتا ہے، ہر گلی کے اندر. قرآن مجید کی شہادت ہے، حضرت مسیح نے کسی کے خلاف کوئی کام نہیں. اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک پیغمبر کے معتقدین کا جذبہ حد سے کم ہوتا ہے. یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہی نہ ہو، لیکن ہم بھول جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ وہی مسجد اور وہی بارے میں جا رہے تو ادھر بھی جا. یعنی میں تھوڑی تتا کلامی کر رہا ہوں. یہ بات جو ہے اس پر آپ مجھ سے جتنی چاہے بحث کریں اور جتنی دیر تک بحث کر لیں، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ دینی ذمہ داری اصل میں تذکیر کی ذمہ داری ہے. بس اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز کرنا یہ کوئی کام کی بات نہیں. اس پر تو میں نے بحث کر دی کہ اصل میں من رہا منکرن کا تعلق دائرہ اختیار پہ ہے. دائرہ اختیار میں وہی ترتیب ہے، وہی اختیار کرنی چاہیے. یہ تو اصل میں آپ معاف کیجیے گا، یہ تو انارکسٹ مارٹروں کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر 10-12 آدمی جتھا بنایا، ان کے نزدیک ایک چیز منکر ہے، منکر ہی زیر بحث آ جاتا ہے. تیز کی سطح پر تو طے کر دیا جائے گا نا یہ منکر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دین کے اندر مختلف بھی ہو. آپ کے نزدیک عورت کا اپنے اعزاء و اقربا کے علاوہ کسی کے سامنے چہرہ کھولنا منکر ہو سکتا ہے. ناصر الدین البانی کے نزدیک جائز ہو سکتا ہے، میرے نزدیک جائز ہو سکتا ہے. منکر کی تعین کا کام فرق پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ موسیقی کی مجلس، اس میں بھی 10 باتیں کہی جا سکتی ہیں. ریاست جب اس کام میں اقدام کرتی ہے، ہمارا کام یہ کہ جس کو ہم منکر سمجھتے ہیں اپنے دینی نقطہ نظر کے مطابق لوگوں کو بتائیں. اس کو روک دینے کے لیے جیسے منظم کرنا یہ فسادی لوگوں کا کام ہے. یہ کام تاریخ میں جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے پھر فساد سے لفظ کو دعوت دی ہے، اور اللہ اس زمین پر کبھی فساد کو پسند نہیں کرتے اور کبھی فساد کو فلاحیاب نہیں کرتے. البتہ پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے پہاڑی کباب کا پڑھیے تو کیا وہ چراغ جلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں. وہ آدمی کو بدلتے ہیں، اس سے منکر نکلتا ہے سوسائٹی کے اندر. البتہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے، اقتدار ملنے کے بعد تو واضح نہیں کرتے، پھر اس کے بعد وہ منکر کو پوری طاقت پہ روکتے. یہ صاحب آپ سے پہلے سوال کر رہے تھے جی. آپ بتا رہے تھے تو آپ کہتے ہیں بات ہماری آئی کے بارے میں. باہر والے کہتے ہیں میں کتابیں ہیں جن میں کما جائے کی آزادی ایک ہی ہے. تو اگر وہ پیری دائرے صاحب میں نہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ اگر دوسرے کی پان پر ہمارا پت نہیں ہے تو اتنی آزادی تو بات تک کو ہفتے تو کی ہے، تو ہم اپنی بیوی اپنی بیٹی کو کیسا منع کر سکتے ہیں؟ ایک ہی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بیوی رکھی ہوئی ہے تو پھر تو بہرحال آپ کے دائرہ اختیار میں ہونی چاہیے. اور اگر بیوی نہیں رکھی ہوئی، جیسے کہ آج کل بیوی نہیں بلکہ شوہر ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بیویوں کے معاملے میں جو آدمی نے پہلے ہی اپنا دائرہ اختیار ختم کر دیا ہے تو میری بحثی ختم ہو گئی. وہ تو پھر منت ہی کر سکتا ہے، کرے گا اس کے ساتھ.
اور کیا کر سکتے؟ میں تو اصل میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ بیوی، میں نے اس کو جواب دیا ہے اور پھر دہرائے دیتا ہوں اس کو کہ اگر تو کسی سوسائٹی کے اندر اور شوہر ہوتا ہے تو پھر تو اس کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ تو بتا دے. اگر کسی سوسائٹی کے اندر شوہر ہی نہیں ہوتا، بیوی شوہر ہوتی ہے، تو میرا ظاہر ہے کہ قانون اس سے متعلق نہیں ہے. میں تو پھر اس کو پہلی تلقین یہ کروں گا کہ میاں تم بیوی کو بیوی بناؤ. پہلی تلقین تو یہ کروں گا. اگر کسی سوسائٹی میں باپ باپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ اختیار ہے. لیکن اگر کسی سوسائٹی کے اندر باپ کی حیثیت ہی ختم ہو چکی ہے تو وہ مقدمہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد تو میں یہ کوشش کروں گا کہ پہلے باپ کی وہ حیثیت بحال ہی. نہیں، وہ تو اصل میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہو گیا ہے جہاں یہ چیز ہو جاتی ہے بھائی، وہاں پہ شوہر صاحب جو ہے وہ صرف دستمفتہ عربی کیا کرتے ہیں، بلکہ عرض کرنے کی جسارت کرنے کے بعد بھی سیر مناتے ہیں. مطلب تو یہ ہے کہ جو فطرت کا نظام ہے، اس فطرت کے نظام میں بہرحال بیوی پر شوہر کو قوام بنایا گیا ہے. فطرت کے نظام میں باپ کو گھر کا رائی بنایا گیا ہے. اس نظام کے تحت یہ ذمہ داری اسی ترتیب چاہے گا آدمی کے. یہ ہمارے امتیازی اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں کہ معاون کا ترقی پہ رہا ہے وہ کس طرح ہوئی؟ اس پر میں اس میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اس پر مجھے ابھی 2 گفتگویں کرنی ہے تو بیٹ. یعنی ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ دینی اساسات کیا ہے، اس وقت کام کیا کرنا چاہیے، کیا کام کرنے کے لیے حکمت عملی ہونی چاہیے، اس کا مجھے جواب دینا ہے. میں تو اس نقطہ نظر کی تردید کے بعد جو معاشرے کے اندر اس وقت دینی حلقوں میں غالب ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا بھی اتفاق. میرے نزدیک دینی ذمہ داریاں یہ ہے. اگر ہم بات یہ کہ دیکھیے جہاد ایک وہ ہے جس کو آپ اقدام جس سے کرتے ہیں، یعنی آپ اعلان جنگ کرتے ہیں، آپ کسی قوم کے خلاف اقدام کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ لوگ آپ پر چڑھ دوڑے، وہ آپ کے ملک پر آ گئے، آپ دفاع کر رہے ہیں. دفاع کے لیے کوئی شرائط نہیں. بہرحال آپ اگر دفاع کر سکتے ہیں تو کریں. میرے گھر پر ایک ڈاکو حملہ آور ہو گیا ہے، میں دفاع کروں گا. افغانستان میں دفاع کا جہاد ہو رہا ہے. افغانستان کی ملت میں روس پر حملہ نہیں سر رہی، وہ تو اپنے ملک کو بچا رہے ہیں، روسیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. تو دفاعی اقدام تو ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ممولا بھی شہباز سے لڑ جاتا ہے. یہ جہاد کی غایت ان سی دفاعی جہاد تھا، اس کی غایت نہیں تھی کہ روسی نکل جائیں. اس کے فوراً بات چیت انہوں نے اقدام کیا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے ایک قاعدے لافظے کے تحت ایک شورا بنا سے ایک براڈ ڈیولپمنٹ ٹائم تھی ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی اب تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حکمت یار صاحب نے کہا کہ میں اب جہاد جیسے مجدی صاحب کی گردن ناپوں گا اور مجدی صاحب جہاد کر کے حکمت یار صاحب کی گردن ناپتے ہیں. اب تو وہ بیٹھ کے وہی کام کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اب بہرحال ان کو ایک قاعدے ضابطے سیاسی طریقے پر اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے. اگر وہ یہ کام کریں گے، مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائے گا، تو میں جتنی شدت پہ افغانوں کی مزاحمت کا حامی ہوں اتنی شدت پہ کنڈم کروں گا. ہندوستان مجھ پر حملہ آور ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ میں گلی گلی میں دفاع کروں گا، اپنی ایک حیثیت کا دفاع کروں گا. لیکن ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ ایک دوسری چیز ہے، اس کی قرائط ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کے لیے بہت سے قاعدے ضابطے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ تم اس صورت میں کر سکتے، اس صورت میں نہیں کرتے. تو جو جہاد وہاں بیان کیا گیا ہے وہ جہاد ہے جس صحابہ نے اقدام کرتے تھے، یعنی کیسر و کسرا کی سلطنت الٹ دی. اس میں یہ نہیں ہوا کسی نے حملہ کر دیا تھا ان کے اوپر. وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرو، جزیہ دو، لڑنے کے لیے تیار ہے. یار یہ پر ہوتے کہ بیانی میں بسرے سے آپ لاتے ایک مدر لاتے کی سائل موقع کو ہو سکے یہ دیکھو سمجھ آتی ہے. یہ بھی کب تو کیا دے ہمارے کھاپا لانتا ہے سباب دیتے ہیں کہ آپ نہیں کہ تو نے کہا یہ اسلام قبول جب لوگ جزیہ دو یا ہمارے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں تو تلوار کا یہ بات یہ ہے کہ ریاست کے نظام کا خاتمہ تو تلوار سے ہوتا ہے. اسلام اس کے بعد جب ریاست کے نظام کو ختم کر دیتا ہے، رحمت الناس کو آزادی جب لائق رہا صدی، پھر اس کے بعد ان کے اخلاق، ان کے نظام پھیلتا ہے. یہ بات کہ ریاست کا نظام فاتحانہ ہے، اس نظام کے اوپر پوری طرح جیسے مثلا مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اس میں جا کر تو آپ طرف دستار بھی کر سکتے ہیں، کچھ اور کہیں نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلے کیسر و کسریٰ کی استبدادی سلطنت کو الٹ دی. الٹ دینے کے بعد لوگ آزاد ہوئے. لوگوں کا دین نہیں تلوار کے دور سے بدلا، اور حکومتیں تو بہرحال تلواری کے دور سے ختم ہوتی تھی.
یہ ظاہر بات ہے کہ اگر ایران کی حکومت آپ ختم کرنا چاہتے کیا طریقہ ہے؟ حملہ ہی کریں گے نا. لیکن پاکستان حملہ کر سکتا ہے. یہاں سے میں 15-20 آدمیوں کو منظم کر کے ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے جاؤں تو فساد برپا کروں گا, صالحین کو مرواؤں گا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں ہی کی عدت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہتا کہ 10 آدمی آگے ایک موسیقی کی مجلس الٹ دیتے ہیں, اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچتی ہے کہ اس وقت میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں, میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, صالحین کا گروہ, دین کا جذبہ رکھنے والا کا گروہ حرم پر قبضہ کر لے گا. یہ دین کے غلط فہم کرے گا. اس کے بعد ان میں سے ایک ایک آدمی کو اڑا دیا جاتا ہے. جو 4 آدمی موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ رویہ تشدد کا جہاں بھی اختیار کیا جائے گا, اس کے نتیجے میں تبھی تاریخ کے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی. تشدد کو جنم دیتا چلا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, فرض کر لیجئے کہ آپ کے 10 آدمی جو ہے مظلومانہ طور پر مار ڈالے گئے اسے, سوسائٹی کی گلی گلی پکار رہی ہوتی کہ یہ مظلوم اور وہ ظالم. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے طور پر دفاع کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جوابی اقدام کیا ہو, لیکن سوسائٹی کے اوپر جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ یہ نہیں پڑتا کہ آپ مظلوم ہیں. وہ یہ کہ 2 یہ مار دیتے 2 مار دیتے, یہ نہیں پڑتا. آپ نے ایک روایت تھی جب نام تیرے آپ کو لکھاتے ہیں اور وہاں پہ لگی پتی بنے ہوئے کاپ تک پورے قرآن اس کی کیا آپ واقعہ میں دیا ہی بکی اور لنپوں میں یہ جاتے ہیں کی جاوے کی ہے ان کو نہیں بتایا جاتے کئی جگہ انسان کیے. آپ اپنی طرح سے حجت میں ہی اس کر سکتے. تو ہمارے یہاں جیسے ایسی تحریسیں ہیں پاکستان میں تھی اور ادھر اس طرح کی چیزیں سے آپ کر رہی ہیں یہ رہتی ہیں پیار کو لے کے روپے نہیں. میں تو ہمیشہ نہیں کہتا ہوں, بلکہ یہاں تک چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ اگر تم میں سے کسی تک بھی ہندوستان یا یورپ میں تبلیغ کرتے ہو وفات ہو گئی تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بلا کر یہ پوچھیں گے کہ جس مورچے پر تم کو لٹایا گیا تھا وہاں سے تم نکل کے یہاں کیا کرنے آ گئے. تمہارا تو اثر میں وہاں تھا محال. جو سپاہی جس مورچے کے اوپر قائم کیا گیا ہے اس کی وہاں ذمہ داری ہے. یہ جو کام ہے کہ آپ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیں اقدام کر کے, یہ تو یہ نا آپ فخر کے لیے گئے, آپ تعلیم کے لیے گئے, آپ وہاں پر انگلستان میں گئے ہوئے ہیں کسی تجارتی معاملے میں, تو بہرحال مسلمان ہمارا وقتی مبلغ ہوتا ہے وہ یہ کام کرے گا. میں نفی کر رہا ہوں اقدام کر کے جانے خاص اس مقصد کے لیے, اس مقصد کے لیے جانا اس کی ذمہ داری نہیں. تبلیغ کے لیے ہجرت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو میں نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اس کے اوپر میں مفصل بحث کر چکا ہوں. یہ طائف میں کوئی ہجرت نہیں آپ نے کی تھی. طائف اور مکہ یہ در حقیقت قریش کے اکابر کی 2 بستیاں تھیں. قرآن نے بیان کیا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. یہ دونوں بستیاں یوں سمجھ لیجیے کہ قریش ام القریٰ ہی کا ایک خطہ تھا. اس میں ان لوگوں کے گویا گرمائی مکانات سے بڑے بڑے اکابر وہاں رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور ام القریٰ دونوں کی طرف مبعوث سے یہ آسی ذمہ داری انجام دینا. اسی لیے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین دونوں بستیوں کا ذکر اکٹھا کر دیا گیا. یہ آیا ہے. طائف کی حیثیت یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کہیں ہے کہیں کوئی وقت نہیں بھیجا, آپ کہیں کوئی جماعت نہیں بھیجی مکے کے پورے پہ, کوئی مثال نہیں کہیں نہیں. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کا نظام قائم ہو گیا, دین غالب آ گیا. اس کے بعد بھی آپ نے جزیرہ نما عرب میں جو کیا وہ کیا ہے, کسی بستی کے لوگوں نے آ کے آپ سے کہا کہ ہماری بستی میں لوگ دین تو قبول کر رہے ہیں لیکن ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آپ آدمی بھیجیے, تو آپ نے بھیج دیے. تبلیغی وقت کوئی دین کی پیغام پہنچانے کے لیے گیا ہوں, میں پوری ذمہ داری سے نصیحت کرتا ہوں. سیٹ ایسا نہیں, ایسا نہیں. دین لوگوں کے مطالبے پر کہ ہمیں دین بتائیے لوگ, اور جن علاقوں پر اسلام کا اقتدار قائم ہو گیا تھا وہاں گورنر حضرات گئے ہیں اور اس طرح معاذ بن جبل کو آپ نے نصیحت کی کہ تم وہاں جا کے اقتدار قائم کرو دین کا, پہلے لوگوں کو یہ سکھانا پھر یہ سکھانا پھر یہ سکھانا. تو بالکل دوسری چیز تعلیم اور تربیت کے لیے مثلا فرق کر دیجیے کہ انگلستان کے لوگ آپ کے پاس آئے, انہوں نے آپ کے آ کر کہا کہ ہمارے یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو قرآن سکھانے کے لیے آپ کے لوگ کہیے, اللہ نہیں کہیں اور اس کی رات. لیکن آپ کا جو دائرہ عمل ہے وہ تو پاکستان ہے, جس کی زبان سے آپ واقف ہیں, جس کے معروف و منکر سے آپ واقف ہیں. آپ اس جگہ سے اوپر اللہ کے دین کو غالب دیکھ کر لیں. جب اللہ کا دین یہاں غالب ہو جائے تو پھر پوری امت مسلمہ نے اس کو غالب کرنے کی نہیں دیکھتی اور وہ ریاستی نقطہ پر ہوتا ہے. یہ کرتے ہیں آپ اپنے دائرے میں کام کریں گے, وہ اپنے دائرے میں یہ کام انجام دیں.
جب وہ کام انجام پا جائے گا تو اس کے بعد امت مسلمہ آپ کو معلوم ہے کیا ہو جائے گی؟ دنیا کے اندر ایک تیسری طاقت وجود جائے گی. وہ تیسری طاقت پھر اس کے بعد شہداء علی النار بن کے نکلے گی، اور نکلے گی تو اللہ کی زمین اس کے لیے پاک ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے جو قرآن و سنت میں بتایا گیا. اس یاد دہانی کے اوپر تو میں نے پوری تقریر کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ یاد دہانی کرانے کے لیے قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ امت کے اندر سے کچھ لوگ نکلیں، دین کا طی فہم حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو انذار کریں. یہ تو واجب ہے، اسی پر تو میں نے تقریر کی تھا. لیکن حکمرانوں کو یاد دہانی بہرحال صادر نہیں کو کرانی، اتنی سی چیز ہے. ایک عام آدمی بیچارہ تو اپنی ذمہ داریوں کو اپنے دائرے میں انجام دے دے گا، آپ کے ساتھ تعاون کر دے گی. یہ تو مولانا مالک کا کام ہے کہ وہ قرآنوں کو خطاب کرے، یہ مولانا مودودی کا کام ہے کہ وہ قرآنوں کو خطاب کرے، یہ مفتی شفیع صاحب کا کام ہے کہ وہ قرآنوں کو خطاب کرے. دین کا صحیح فہم حاصل کر کے حکمرانوں کو خطاب کرنا کو آسان کیجیے. فرض کر لیجیے کہ میں نے ایک عام آدمی کا خطاب کر ڈالا، اس سے انہوں نے پوچھ لیا کہ میاں کیا دین ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ حکمران تو صرف حکمران ہوتے ہیں نا، دین کو جاننے والا انذار کرے، خبردار کرے، یہ اس کی ذمہ داری کرے. ہمارے تمام صلاح نے یہی کام کیے. ابو حنیفہ نے اپنے زمانے کے حکمرانوں کو انذار کیا ہے اور برملا کیا ہے، کعبی نے کیا ہے، مالک نے کیا ہے، احمد بن حنبل کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے بھی عظیمت کے ساتھ انذار کیا ہے. بتایا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت یہ اصل سی ہے. مار کھائی ہے، اور ایسی مار کھائی ہے، اس کہتے ہیں کہ ہاتھیوں پڑتی تو بالبلا استا، لیکن اپنے ساتھیوں کو منظم کر کے بادشاہ سلامت سے بال پر رات کے دانا نہیں بولا. نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اس میں ایک مقدمہ ہے کہ انذار کیا گیا ہے، کہاں کی ہو جاتا اور نتیجہ نہ نکلتا تو اب میں کہیں پہ. اور اگر فرض کر لیجیے نتیجہ نہیں نکلتا، فرض کر لیجیے نتیجہ، اول تو یہ بات نہیں تھی، میں اس کا جواب دوں گا آنے کے لیکچر میں، جواب دوں گا کہ نتیجہ اگر یہ کام ہوتا تو کیسے نکلتا اور کس کام کے ساتھ نکلتا. لیکن اگر فرض کر لیجیے کہ نتیجہ نہیں نکلتا تو بھائی متی کی دعوت کا نتیجہ نہیں نکلا، یہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ نہیں نکلا، یہ عطیہ کی دعوت کا نتیجہ نہیں نکلا. نتیجہ نکال دینے کی ذمہ داری تو ہم پر نہیں، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم ببانگ دعا کا اعلان کر دیں، ہم پر اتنی ذمہ داری ہے. آپ ایک چیز کا نتیجہ نکالنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی، آپ نتیجہ نکالنے کے لیے ٹیڑھی انگلیاں گھی میں ڈال دیں. میرے کمزور باغ کو نہیں جاتا کہاں ہے واقع کیا جائے ان سے واپس ہم یعنی انذار کیا جا سکتا ہے، بار بار خبردار کیا جا سکتا ہے. اس میں وہی بات کہوں جو عرفی نے کہی ہے کہ نوارا تلخ ترمیزن تو ذوق نغمہ کمیابی ہدیرہ تیز ترمی فانچ محمل دا گراں بھی ہے. اگر لوگوں کے اندر ذوق نغمہ کم ہو گیا ہے تو اپنی آواز کو اور تیز کر لو، اور اگر اونٹ بہت گراں بار ہو رہا ہے تو ہدی کی آواز میں اور لیپ پیدا کر لو. یہ کہہ سکتا ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت تلوار اٹھا لے. یہی کہہ سکتا ہوں کہ نوارا تلخ ترمیزن سے ذوق نغمہ کر لے. لوگ نہیں سنتے تو اور پکاریے. یہ سیاہ نبی کا پڑھیے نا آپ سبھی تورات میں کہ لوگوں میں نے تم کو پکارا، اور یونس وسلم کی ایک ایک گواہی دی کہ میں نے تم کو پکارا، لیکن تم نے میری بات سن کر نہیں کی. اب میں درختوں کو پکاروں گا اور مجھے امید ہے وہ میری پکار کا جواب دیں. نبی اس شان کے ساتھ کتاب کرتے ہیں. سورہ نوح پڑھیے. حضرت نوح 950 سال تک اپنی داستان بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے سرگوشیاں کی ہیں، میں نے تمہیں علانیہ دعوت دی ہے، میں نے تمہارے دروازوں پر دستک دی ہے، میں نے تمہارے ایک ایک فرد کو پکارا ہے. یہ سارے عرصے میں یہ نہیں کہتے کہ اس کے بعد میں نے 5-10 آدمیوں کو لے کے منقرات سے کیا شروع کر دیا. 950 سال ہے، یہی کچھ ہی ہے. 950 سال کا صبر معمولی صبر نہیں ہے بھائی. قرآن مجید کی سری نس ہے کیا نا انہوں نے. جماعت پہ کیا مراد اس کی مشورہ کر چکا ہوں کہ جس جماعت کے بارے میں کہا گیا وہ اولو الامر کی جماعت ہے. یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر سے ایسے لوگوں کو اقتدار کے منصب پر فائز کریں کہ جو معروف کا حکم دیں، منکر سے روکیں اور دین کے پیروی بن کریں. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم جو دیا گیا ہے تو اس کو جو ان کو ذرائع میسر ہیں اس کے لحاظ سے روب عمل کریں. قومی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری. اب یہ بات تو بھائی کہ اس وقت وہ وہی کام کرے جو میں نے عرض کیا کہ منکر کا ارتکاب کرنے والوں کو فرد کی حیثیت سے حق کی نتیجت کرے اور ان کو بتائے، تبلیغ کرے، دعوت دے، اصلاح کے لیے دائی. یہ سے کہ ما اريد الا الاصلاح، بھائی میں صرف اصلاح کیا ہوں. میرے پیش نظر یہ ہے
ایک دائی بن کر کھڑا ہو جائے. اور اگر وہ صاحب علم ہے تو بقیت بنی ہوئی انذار کرے. انذار کا کیا مطلب میں آگے بتاؤں گا چل کے. وہ منکر کی منکر ہونا واضح کرے گا, اس کے خلاف قوم کے اندر جذبات پیدا کرے گا, لوگوں کو بتائے گا کہ یہ کتنی اتنی چیز ہے, اس کی اخلاقی تو باتیں واضح کرے گا. یہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے انجام دی ہے, صالحین نے انجام دی ہے. یہ تو اس زمانے میں ہوا ہے کہ کوئی 10-20 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شرک سے ارتکاب ہو رہا ہے, 2-3 لاؤ ہینگ کرنے اور لاکھ اڑا دے. 2 صاحبوں نے میرے کمرے میں آ کر میرے نیت کے اوپر اپنے ہتھیار رکھ دیے اور کہا کہ یہ بتائیے ہم کو کہ داتا دربار پر جا کر منت ماننا فرق ہے. میں نے کہا اس میں تو کوئی سوال نہیں, فرق ہے. تو انہوں نے کہا فرق کے اڈے کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ تو منکر کی بات کرتے ہیں تو کار کی بات ہے. کچھ لوگ اگر رات کو فرق کر لیجئے کہ 2 بم پھینک سب پھینک جائیں گے. میرے نزدیک یہ سوسائٹی کو بدلنے کا تو کوئی طریقہ نہیں. اس کے نتیجے میں صرف دہشت گردی پیدا ہوگی. دنیا کے اندر دین کے علمبردار جو ہیں وہ مجنون قرار پا جائیں, اس کے سوا کوئی چیز نہیں. آپ پوری شان پورے وقار کے ساتھ شرک کو شرک کہیے, بدعت کو بدعت کہیے, منکر کو منکر کہیے, اس کی تربیت میں اپنی پوری طاقت صرف کیجیے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے اصل میں, اگر آپ صاحب علم ہیں تو انذار, اور اگر آپ صاحب علم نہیں ہیں تو تواتی بالحق. نہیں, بات یہ ہے کہ آپ جب کہنا شروع کریں گے تو آپ کے کردار کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے آپ کے. لیکن اتنی ہمت تو کر لیجیے نا کہ آپ جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں بہرحال بڑا کٹھن کام ہے, اس کام میں بڑے مسائل پیش آئیں گے, بڑے عقبات پیش آئیں گے, ان کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیے. اس طرح کی جلد بازی جو ہمارے ہاں لوگوں میں پیدا ہوتی ہے, یہ واقعہ ہے کہ ایک پیغمبر سے صرف قوم کو چھوڑنے کے معاملے میں ہو گئی جلد بازی, اور اس جلد بازی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حوالہ دے کے یہ کہا گیا فاصبر لحکم ربک, خدا کے فیصلے کا ثابت کرنے کے ساتھ انتظار کرو, ولا تکن کصاحب الحوت, اس مچھلی والے کی طرح کسی جلد بازی میں نہ پڑ جانا. جو کام جس وقت کرنا ہے اسی وقت ہونا چاہیے. ہمارے پاس اقتدار ہوگا, ہم منکر کو بخوبن سے اکھاڑ کے پھینک دیں سوسائٹی کے اندر, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری انذار ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اقتدار اگر آنا ہے تو کیسے آئے گا, اس اقتدار کے لیے کیا جدوجہد کی جا سکتی ہے, اس کے لیے اہل دین کو کیا رویے اپنانے چاہیے. میں اس پر 2 مفصل لیکچر دے رہا ہوں آگے, تو اگر آپ کو اس کا موقع ہو تو آپ اپنا تحقیق لے آئیے.